اجمل خان صاحب, واٹ از گوئنگ ٹو بی دا پولیٹیکل امپیکٹ جو سوچا جا رہا تھا کہ آفٹر دس ڈیسیژن دیر ول بی اے ریئیکشن آن دا اسٹریٹس, اور پی ٹی آئی کا چیئرمین جب ان کی گرفتاری ہوگی تو بہت ریئیکشن آئے گا. دیٹ ریئیکشن وی ہیو ناٹ سین ادر دین دا سوشل میڈیا. سو وائی از اٹ سو؟ دیکھیے رانا صاحب, آپ کو ایک بات ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہوگی کہ جب بات کرتے ہیں ہم, یا ایون چیئرمین پی ٹی آئی جب بات کرتا تھا تو ایک ہی بات کرتا, اس نے کہا کہ دو قانون نہیں ہو سکتے, ایک قانون ہوگا. تو یہ تو عدالت کا جو فیصلہ ہے, جس طرح آپ اس پہ وہ کر رہے ہیں, تو یہ تو اس کے بعد پھر کورٹ سے پھر چیلنج ہوگا, پھر اس پہ کیا بنے گا, وی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے, بٹ پولیٹیکلی اس کا جو ایک وہ ہوا ہے, یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے اپنے جو فیصلے ہوا کرتے تھے, اگر آپ اس وقت کو دیکھیں, کیونکہ میں ان کے ساتھ 2020 جولائی تک جو چلا ہوں, اس وقت تو وہ پرائم منسٹر تھے, تو ان کا جو زیادہ ڈیپینڈ ہوتا تھا, تو ظاہر ہے وہ جو 4-5 یا 10 لوگ جو اس کے ارد گرد ادھر بیٹھے ہوتے تھے, اور پھر یہ کہ جو صوبے میں ان کے چیف منسٹر بیٹھے ہوئے تھے. آج اگر آپ دیکھ لیں تو 62% تقریباً پاکستان کا جو ہے پنجاب, اس کا جو سابق وزیر اعلیٰ ہے عثمان بزدار, وہ کہاں ہے. اگر آپ دیکھ لیں خیبر پختونخوا کا جو چیف منسٹر تھا محمود خان, جو 4.5 سال تک یا 4 سال تک اس کا ریئیکشن ایسا کیوں نہیں آیا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اسی چیز پہ آ رہا ہوں. اسی طریقے سے جو اس سے پہلے چیف منسٹر تھے وہ, پھر اس طریقے سے وہ جو فیڈرل منسٹر تھے جو ارد گرد ہوتے تھے, اور اس وقت مشاورت میں 9 مئی تک تو یہ سارے اس کے ساتھ ہیں, اور 9 مئی کے بعد بھی بہت دیر کے بعد یہ سارے لوگ پھر آہستہ آہستہ چلے گئے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ یہ تو وہ طبقہ تھا جو چلے گئے. اچھا, اب پیچھے جو رہ گئے اس میں جو قیادت ہے وہ تقریباً روپوش ہے. اچھا, آپ کو ایک وائس میسج کہیں پہ نظر آئے گا, کوئی سوشل میڈیا پہ آئے گا کہ جی فلانے چوک پہ نکلو, فلانے. ایون میں ابھی دیکھ رہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب, دیکھیں ریئلسٹک بات ہمیں کرنی چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ, میں آج کے دن غالباً جو میرا امکان ہے یا جو میں نے دیکھا ہے, غالباً اگر کوئی بندہ خوش ہوگا دل سے اس فیصلے پہ, تو وہ شاید رانا یا اجمل یا امان اللہ کرمانی اتنا نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا بینیفیشری جو مین ہے وہ شاہ محمود قریشی ہے. وہ فرما رہے ہیں لوگوں کو کہ جی آپ پرامن احتجاج کے لیے نکلے. اب لوگ, یہ تو ان کے ورکر غریب کا حق ہے کہ وہ یہ پوچھے کہ بھائی صاحب آپ وائس چیئرمین ہیں, آپ خود کہاں پہ ہیں, کہاں سے آپ ہمیں لیڈ کریں گے, کہاں سے خیبر پختونخوا والے ہمیں لیڈ کریں گے, کہاں سے پنجاب والے, کہاں سے دوسرے یا تیسرے. تو اب ورکر کو 9 مئی کے بعد سمجھ آ گئی, جو مجھے لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے ورکر کو, کہ یہ تو کچھ اور ہے, یہ کہتے کچھ اور سے مراد. اچھا, مطلب ہے کہ کہتے کچھ اور ہے, کرتے کچھ اور ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ از مسنگ, اور وہ لیڈرشپ کہہ رہی ہے ٹی وی پہ آ کے یا سوشل میڈیا پہ یا وائس میسیج ٹی وی پہ بھی نہیں آ رہے, ویڈیو کلپ بنا رہے یا آڈیو میسج کہ جی آپ لوگ نکلے. اور بھائی جب وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں, اس کے بعد جو 9 مئی کو ہوا ہے تو اسی طرح ہوا نا. پھر اس کے بعد ان کے ضمانت کے لیے کوئی نہیں جاتا, عام ورکر کے. تو اب وہ ورکر جو ہوگا وہ تو یہ سوچے گا رانا صاحب کہ یہ جو مجھے کہہ رہا ہے یہ خود کدھر پایا جاتا ہے. تو ایک تو یہ وہ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک طرف جب یہی چیز میاں نواز شریف کے ساتھ ہوئی, ٹھیک ہے, ہمیں ریئلسٹک بات کرنی چاہیے, تو اس وقت تو مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھی اور ساری چیزیں ہو رہی تھی. تو قانون تو نواز شریف کے لیے یا پھر پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے یا پھر کسی اور کے لیے, میرے اور آپ سب لوگوں کے لیے ایک برابر. ہم تو خود ان چیزوں کو فیس کر چکے, اور خود کہتے تھے کہ جی ایک قانون نہیں, 2 قانون نہیں, ایک قانون. تو اس کے مطابق پھر پولیٹیکلی جو اس وقت انوائرمنٹ ہے وہ بھی یہ سوچ رہا ہے, ہر بندے میں شعور آ گیا, سوشل میڈیا ہے وہ بھی یہ چیز سوچ رہی ہے کہ بھائی صاحب یہاں پہ تو چیزیں جو ہے. اب مثال کے طور پر میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں, اب یہ بات ہوتی ہے کہ جی اس وقت ہوا ہے, اب اس وقت تو بہت سارے لوگ تھے
जिसमें बकौल कुछ लोगों के कुछ खास थे, कुछ आम थे, वो कुछ लोग कौन थे जनाब, उनका नाम आप कभी नहीं लेते आप लोग, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती मुझसे क्यों तो नहीं कभी लेते? आपने खैर पूछा चले नहीं मैं है, अभी लेकिन पूछ लेता हूँ। जिससे आप पूछते हो वो भी नाम नहीं लेते। चले लेकिन आप मैं- बता दें मुझे मैं- वो कौन से लोग देखिए थे? मेरी देखिए, बात सुनिए, मैं आपको एक देखिए, ये हमारा मसला है कि हम इस चीज को वो नहीं करते, फिर भी वो जो मलबा है अच्छा चले वो बंदों के नाम बताए ना, वो बंदे कौन थे जो मिस गाइड करते रहे पीटीआई के चेयरमैन को? देखिए आप उस वक्त की नहीं आप नाम लेना, मुझे नहीं पता। आप फुटेज नहीं निकालें। फुटेज में तो कई जगह नहीं, पे कई एक लोग हैं। अब मुझे चले यहाँ आप 2-4 नाम ले दें। देखिए, मैं आपको किसी का नाम लेने से वो करते हुए साइड लाइन पे मैं सिर्फ इशारतन आपको ये बता दूं। इशारे ना करें ना। नहीं, इशारे मैं ये बताता हूँ कि उन लोगों को वो तो अनटचेबल है जो उस वक्त थे। अच्छा आप मुझे अब ये उनसे तो बताएं कोई कि जो नहीं नहीं पूछेगा। जो इर्द गिर्द जो लोग थे वो भी तो थे ना, वो तो हमें वो इर्द गिर्द वाले लोग तो मैंने आपको बता दिया कि कोई पार्टी छोड़कर चला गया है, वो तो कोई हमें भी रोपोश, पता है। कोई रोपोश वो है। तो हमें भी पता है। अच्छा। रूपोषण नाम क्या है उनके? अच्छा, रोपोश है, पार्टी जो छोड़कर चले गए वो को तो आइडेंटिफाई कर दिया। रोपोश जो है वो आपके सामने, खैबर पख्तूनख्वा में आप चेक कर ले, पंजाब में आप चेक कर ले, फेडरल लेवल पे आप चेक कर ले, ज्यादातर लोग तो जा चुके हैं। जो लोग बच्चे हैं या उसमें से कुछ लोग गिरफ्तार भी है।